زیر بحث آئیں گی، اس میں ڈسٹرکٹ راجن پور کی بنیادی معلومات، یہاں کے مشہور قبائل اور ان کی زبانیں، راجن پور ڈسٹرکٹ کی خصوصیات، مختصر تاریخ، وجہ شہرت، قومی اور صوبائی حلقے، ضلع راجن پور کو درپیش مسائل، تاریخی شخصیات کا راجن پور سے تعلق، جن میں راجہ بکرم اجیت، سکندر اعظم، محمد بن قاسم اور منگول شامل ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مشہور شخصیات، مشہور مقامات جس میں صحابی رسول کا مزار، خواجہ غلام فرید کا دربار، کوہ سلیمان، ماڑی ٹاپ، بے نظیر بیرج شامل ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی معلومات۔ ڈسٹرکٹ راجن پور کا نام راجن پور ہے اور اس کا مخفف اور ایبریویشن RJP ہے۔ اس کا ڈائلنگ کوڈ 0604 ہے، پوسٹل کوڈ 33500 ہے۔ اس کا سن بنیاد 1731 تا 1733 عیسوی ہے۔ قدیم شہر کا قیام 1770 عیسوی کی دہائی میں وجود میں آیا۔ راجن پور شہر کے بانی سیت پور کے مخدوم راجن شاہ ہیں۔ رقبہ 12,318 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے۔ تحصیل کا درجہ اسے 1862 عیسوی میں کوٹ مٹھن سیلاب برد ہو گیا تھا، جو کہ تحصیل تھا ڈی جی خان ضلع کی، تو اس کے بعد عارضی طور پر اسے تحصیل کا درجہ ملا۔ بعد میں 1871 عیسوی میں مستقل تحصیل کا درجہ حاصل ہوا اور 1982 عیسوی میں راجن پور کو ضلع کا درجہ حاصل ہوا۔ اگر مقامی آبادی کی بات کی جائے تو مقامی آبادی سادات، بزدار اور کچھ بلوچ قبائل پر مشتمل تھی۔ یہاں کے جو مشہور قبائل ہیں ان میں دریشک، مزاری، لغاری، گرچانی، لونڈ، گرمانی، سہرانی اور پتافی قبائل شامل ہیں۔ دیگر قبائل میں کھوکھر، آوان، راؤ، رانا، راجپوت، پنجابیوں میں جٹ اور آرائی قومیں شامل ہیں۔ جہاں تک بات ہے مہاجرین کی، تو مہاجرین میں کچھ تو بلوچ قبائل ہیں جو کہ بلوچستان سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اسی طرح پنجابی اور اردو سپیکنگ مہاجر بھی یہاں پہ بعد میں ہجرت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ زبانیں یہاں کی جو بولی جاتی ہیں اس میں بلوچی اور سریکی اکثریتی زبانیں ہیں۔ دیگر زبانوں میں پنجابی اور رانگڑی اقلیتی زبانوں کی حیثیت سے یہاں پہ بولی جاتی ہیں۔ اس کے جغرافیہ اور خصوصیات کی بات کی جائے تو جغرافیے میں راجن پور کے شمال میں ڈیرہ غازی خان ہے، جنوب مغربی سرحد میں ضلع کشمور ہے، جنوب مشرقی سرحد ضلع رحیم یار خان سے ملتی ہے، مشرقی سرحد ضلع مظفر گڑھ سے اٹیچ ہے، اور مغربی سرحد کوہ سلیمان اور اس کے آگے صوبہ بلوچستان کے شہر سوئی، ڈیرہ بگٹی اور پیر کوہ سے متصل ہے۔ اور اس ضلع کو 2 خصوصیات ایسی حاصل ہیں جو کسی اور ضلع کو حاصل نہیں ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ راجن پور تینوں صوبوں یعنی کہ صوبہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے سنگم پر واقع ہے۔ تینوں صوبوں کے ساتھ اس کی باؤنڈری متصل ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پنجاب کے جو مشہور 5 دریا ہیں، دریائے سندھ، جہلم، چناب، راوی اور ستلج، وہ راجن پور کے شہر کوٹ مٹھن سے تھوڑا پیچھے یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر آگے صوبہ سندھ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کی مختصر تاریخ اور راجہ بکرم اجیت کا راجن پور سے تعلق۔ راجن پور موریہ سلطنت، انڈو یونانی بادشاہی، کشن سلطنت، گپتا سلطنت، سفید ہنز، کوشنو، ترک اور ہندو شاہی سلطنتوں کا راج یہاں پہ رہا ہے۔ 997 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے غزنوی خاندان کی سلطنت پر قبضہ کر لیا، جو اس کے والد سلطان سبکتگین نے قائم کیا تھا۔
اس نے 1005 عیسوی میں کابل میں شاہیوں کو فتح کیا اور اس کے بعد پنجاب کے علاقے کی فتوحات کیں۔ دہلی سلطنت اور بعد میں مغلیہ سلطنت نے راجن پور پر حکومت کی۔ راجن پور کا علاقہ بنیادی طور پر صوفی مشینریوں کی وجہ سے مسلمان ہوا، جن کی درگاہوں سے پنجاب کے علاقے کا نظارہ ہوتا ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سکھ سلطنت نے یہاں حملہ کیا اور راجن پور ضلع پر سکھ سلطنت نے قبضہ کر لیا۔ سکھوں کی حکومت کے درمیان مسلمانوں کو پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مسلم اکثریت جو راجن پور کی تھی اس نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت کی۔ 1947 عیسوی میں پاکستان کی آزادی کے بعد اقلیتی ہندو اور سکھ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، جبکہ ہندوستان سے مسلمان مہاجرین ملک کے دیگر حصوں کی طرح ضلع راجن پور میں آ کر بھی آباد ہوئے۔ مشہور راجہ بکرم اجیت، ان کو بھی راجن پور میں رہائش پذیری کا تعلق حاصل ہے، اور یہ وہی بکرم اجیت ہیں جنہوں نے ہندی کیلنڈر کا اجرا کیا تھا جسے بکرمی تقویم اور جنتری بھی کہا جاتا ہے، جس کا پہلا مہینہ چیت اور آخری مہینہ پھاگن ہوتا ہے۔ بکرم اجیت نے سن بکرمی کا آغاز اپنی پیدائش سے کیا تھا، جس کو سنبت کہا جاتا ہے، جس میں عیسوی سن سے 57 سالوں کی زیادتی پائی جاتی ہے، اور اس وقت 2078 بکرمی سال چل رہا ہے۔ بات کی جائے وجہ شہرت، راجن پور کو کس وجہ سے شہرت حاصل ہے اور یہاں کے مشہور سیاستدان کون ہیں، تو وجہ شہرت حضرت خواجہ غلام فرید ہیں۔ میر بلخ شیر مزاری جو کہ نگران وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اس وجہ سے وہ مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ راجن پور کے بکرے پورے ملک میں مشہور ہیں جو خالص سفید رنگ کے اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اسی طرح داجل کے جو بیل ہیں وہ بھی مشہور ہیں۔ یہاں کے جو مشہور سیاستدان ہیں ان میں سردار نصر اللہ خان دریشک ہیں، میر بلخ شیر مزاری ہیں جو بہت قدیم سیاستدان ہیں اور مختلف حکومتوں کے جوڑ توڑ میں بھی ان کا حصہ رہا ہے، سردار شیر علی گرچانی جو گزشتہ 2013 تا 18 کے ٹینیور میں ڈپٹی اسپیکر رہے پنجاب اسمبلی کے، اور سردار میر دوست محمد خان مزاری جو 2018 تا 2023 کے ٹینیور میں ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور شیری مزاری جو کہ انسانی حقوق کی وزیر ہیں، وہ یہاں کے مشہور سیاستدان ہیں۔ تحصیلیں اور یہاں کے حلقے کتنے ہیں؟ 3 تحصیلیں ہیں، تحصیل روجھان، تحصیل راجن پور، تحصیل جام پور۔ البتہ میونسپل کمیٹیاں 4 ہیں، 3 تحصیلیں میونسپل کمیٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم اور پرانے شہر کوٹ مٹھن میں بھی تحصیل میونسپل کمیٹی قائم ہے۔ یہاں کے جو انتخابی حلقے ہیں 3 قومی حلقے ہیں اور 5 صوبائی حلقے ہیں۔ NA 193 سے جعفر خان لغاری MNA ہیں، NA 194 سے سردار نصر اللہ خان دریشک MNA ہیں، NA 195 سے سردار ریاض محمود خان مزاری MNA ہیں۔ 5 صوبائی حلقے ہیں یہاں پہ۔ PP 293 سے سردار محسن لغاری، PP 294 سے سردار حسنین بہادر خان دریشک، PP 295 سے سردار فاروق امان اللہ خان دریشک، PP 296 سے سردار محمد اویس خان دریشک، اور PP 297 سے سردار دوست محمد خان مزاری MPA منتخب ہوئے ہیں۔ یہاں جو مسائل ہیں بڑے بڑے جن کا ضلع راجن پور کو سامنا ہے، ان میں سے ایک مسئلہ ہے سیلاب کا شکار ہو جانا۔ چونکہ راجن پور کے ایک طرف دریائے سندھ ہے اور مغربی جانب کوہ سلیمان ہے، یہ 2 طرفہ سیلاب کی زد میں بعض اوقات آ جاتا ہے۔ اکثر دریائے سندھ کے اندر پانی کے چڑھاؤ کی وجہ سے اس کے دیہی علاقوں کو، کچے کے علاقوں کو سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ غیر آباد علاقہ ہے، جسے مغربی علاقہ جسے پچاد کہتے ہیں مقامی لوگ، یہ غیر آباد ہے جہاں پانی کی قلت ہے۔ اس میں حصول پانی کا واحد ذریعہ بارش ہے، جبکہ یہ ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ صورتحال ہوتی ہے کہ مشرقی جو حصہ ہے اس ضلع کا، وہاں دریائے سندھ کے سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات عین اسی وقت مغربی حصے میں قحط جو ہے وہ زور آزمائی کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے
دو رویہ سڑک کا مسئلہ ہے، ڈیرا ٹو کشمور دو رویہ سڑک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سوئی گیس کی فراہمی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں کے علاقے سے گزر کر سوئی گیس پورے پنجاب کو سپلائی ہوتا ہے، اور راجن پور کے پڑوس میں سوئی کا جو علاقہ ہے، سوئی کا جو شہر ہے بلوچستان کا جہاں سے سوئی گیس نکلتا ہے، وہاں سے وہ اس کا پڑوسی شہر ہے، لیکن اس کے باوجود پورے پنجاب کو گیس مل رہا ہے، لیکن راجن پور اس نعمت سے محروم ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی کا قیام، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو دور دراز ملتان اور بہاولپور کے علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح یہ علاقہ انڈسٹری اور صنعت سے مکمل طور پر محروم ہے، جس کی وجہ سے یہاں روزگار کے مواقع نوجوانوں کے لیے بہت کم ہیں، تو انڈسٹری زون اگر یہاں قائم ہو جائے تو اس کا بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ مشہور اور تاریخی مقامات میں حضرت ایک صحابی کا مزار، حضرت خواجہ غلام فرید کا دربار، ماڑی ٹاپ، شہید بے نظیر پل، قلعہ ہڑند اور کوہ سلیمان شامل ہیں۔ صحابی رسول حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار کوہ سلیمان کے دامن صحت افزا مقام ماڑی کے ٹاپ ضلع راجن پور پہ واقع ہے، مرجع خلائق ہے، بہت بڑی عظیم مقدس زیارت گاہ ہے۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی طرف سے اس مزار کی تعمیر کے لیے 29 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی جاری کی گئی ہے، جسے اہل علاقہ نے بہت سراہا ہے۔ نمبر 2، حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کا دربار، جو کہ کوٹ میٹھن میں واقع ہے۔ 5، 6 اور 7 ربیع ثانی کو ہر سال وہاں پہ عرس ہوتا ہے۔ مقامی سطح پہ ڈی سی صاحب کی طرف سے چھٹی بھی اناؤنس ہوتی ہے، اور زائرین کی ایک کثیر تعداد دربار پر حاضری دینے کے لیے وہاں پہنچتی ہے۔ نمبر 3، صحت افزا مقام ماڑی ٹاپ ہے، جو کہ کوہ سلیمان اور تحصیل جام پور ضلع راجن پور کا ایک انتہائی خوبصورت اور صحت افزا مقام ہے۔ تمن گرچانی کا یہ علاقہ ہے اور اپنے خوبصورت موسم کی بدولت پورے وسیب میں مشہور ہے۔ 14 اگست 2020 کو یوم آزادی منانے کے لیے پورے پاکستان سے بائیکرز اور سیاح حضرات یہاں پہنچے، جس سے ماڑی کو پورے پاکستان میں ایک منفرد پہچان ملی۔ اب ماڑی اپنے خوشگوار اور ٹھنڈے موسم کی وجہ سے ہر دل عزیز چوٹی ہے، جہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں اور جسے جنوبی پنجاب کا مری سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4، شہید بے نظیر پل، یہ ضلع راجن پور کی حدود میں شہید بے نظیر پل 1 کلومیٹر اور 20 میٹر لمبا ہے۔ اس کا سنگ بنیاد تو 2012 عیسوی میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے رکھا تھا، اور 2018 عیسوی میں شاہد خاقان عباسی جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے لنک روڈز کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ دریائے سندھ پر واقع جو طویل ترین پل ہیں ان میں سے ایک پل شہید بے نظیر پل بھی ہے۔ یہ کوٹ مٹھن سے 8 اور چاچڑا سے 1 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ نمبر 5، قلعہ ہڑند، اس قلعے کا اصل نام ہری نند تھا، لیکن اب اس کو لوگ ہڑند کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہندو راجہ ہرناکوس اور اس کے بیٹے نے یہ قلعہ موہنجو دڑو طرز میں بنایا تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سکندر اعظم نے دارا یوش کی بیٹی سے اسی قلعے میں شادی کی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس قلعہ ہڑند پر محمد بن قاسم سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک سب حکمرانوں نے قبضہ کیے رکھا۔ ہڑند کے آگے ایک قدرتی چشمہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ محمود غزنوی کے لشکر نے ایک رات وہیں پہ پڑاؤ کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر دنیا کی فتوحات کے سلسلے میں یہیں سے گزرا تھا۔ کچھ پرانے نمونے ملے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ لوکل لوگوں کے مطابق سپہ سالار الیگزینڈر ہرنڈ کی ایک لڑکی رخسانہ پر فدا ہو گیا تھا اور ان کی شادی اسی قلعہ میں ہوئی تھی۔ ہڑند کے آگے کوہ سلیمان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہڑند کو درہ بھی جانا جاتا تھا کیونکہ یہی راستہ ہندوستان کی طرف جاتا تھا۔ منگول بھی اسی راستے سے گزر کر بغداد تک پہنچے تھے اور وہاں پہ سقوط بغداد کا سانحہ پیش آیا تھا۔ نمبر 6، کوہ سلیمان، سلسلہ کوہ سلیمان سے بہنے والے دریاؤں میں دریائے ڈوری اور دریائے گومل شامل ہیں۔ تخت سلیمان یہاں کی بلند ترین ٹاپ ہے جو 3483 میٹر
11,427 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں کی مشہور شخصیات میں نمبر 1 پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ شامل ہیں، جن کی پیدائش 25 نومبر 1845 عیسوی کو ہوئی اور 24 جولائی 1901 کو وہ 56 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور وہ ان کا جو مدفن ہے وہ کوٹ میٹھن ہے۔ ان کی عملی زندگی ایک صوفی اور ایک شاعر کی حیثیت سے گزری۔ وہ ان کی جو پیشہ ورانہ زبان ہے اس میں پنجابی، سریکی، فارسی اور اردو شامل ہیں۔ آپ کا تعلق سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق سے ملتا ہے۔ ان کو سریکی زبان کا رومی کہا جاتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے عام مسلک کے مطابق آپ کا نظریہ بھی ہما او است تھا، یعنی آپ توحید وجودی کے قائل تھے۔ آپ اپنی شاعری کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ آپ نے شاعری بھی کی اور زیادہ تر کلام سریکی زبان میں ہے، جس کا نام دیوان فرید ہے۔ اس کے علاوہ اردو، عربی، فارسی، پوربی، سندھی اور ہندی میں بھی شاعری کی ہے، اور آپ کا اردو دیوان بھی موجود ہے۔ آپ کی شناخت شاعری کی صنف کافی ہے۔ آپ کے سریکی دیوان میں 271 کافیاں ہیں۔ آپ نے کافی کی صنف میں ایسی باکمال شاعری کی ہے کہ بلا شبہ ان کی شاعری دنیا کے عظیم ترین ادب کا ایک اثاثہ سمجھی جاتی ہے۔ سریکی شاعری کو جس اعلیٰ مقام پر خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ چھوڑ کر گئے تھے، آج بھی اس کو ان سے بہتر نہیں کہا جا سکا یا بہتر نہیں کیا جا سکا۔ ان کا جو کلام ہے کافی صنف میں، اس کا ایک نمونہ، وہ کہتے ہیں: میرا عشق بھی توں، میرا یار بھی توں، میرا دین بھی توں، ایمان بھی توں، میرا جسم بھی توں، میری روح بھی توں، میرا قلب بھی توں، جند جان بھی توں، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی توں، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی توں، میری زاہد عبادت طاعت تقوی علم بھی توں، عرفان بھی توں، میرا ذکر بھی توں، میری فکر بھی توں، میرا ذوق بھی توں، وجدان بھی توں۔ نمبر 2، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ۔ 10 مارچ 1872 جمعہ کے دن سیالکوٹ میں سکھ گھرانے میں یتیم پیدا ہوئے تھے۔ 2 سال کی عمر میں آپ کا دادا بھی وفات پا گئے تو ان کی والدہ نے انہیں لے کر اپنے والدین کے گھر جام پور، ضلع ڈیرہ غازی خان جو اس وقت تھا اور اب ضلع راجن پور ہے، وہاں چلی آئی۔ 1878 عیسوی میں 6 سال کی عمر میں جام پور میں آپ نے تعلیم کا آغاز کیا۔ مڈل تک تعلیم جام پور میں حاصل کی۔ 1884 عیسوی میں 12 سال کی عمر میں ایک نو مسلم عالم عبید اللہ مالیر کوٹلی کی کتاب تحفۃ الہند پڑھی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کے مصنف کے نام پر اپنا نام عبید اللہ رکھا۔ ان کو اپنے استاد کے ساتھ حد درجہ محبت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سندھی لکھنا شروع کر دیا۔ راجن پور کے سابقہ ڈی سی غازی امان اللہ نے راجن پور کی ایک شاہراہ کو مولانا عبید اللہ سندھی کے نام سے موسوم کیا۔ افغانستان کی آزادی اسکیم آپ نے مرتب فرمائی۔ 25 سال تک جلا وطن رہے۔ 1916 عیسوی کابل میں عبوری حکومت قائم کی اور اس کے وزیر خارجہ رہے۔ تحریک ریشمی رومال کا ایک اہم کردار تھے۔ ان کی تفسیر المقام المحمود بہت مشہور ہے۔ نمبر 3، میر بلکشیر مزاری۔ آپ غلام مصطفیٰ جتوئی کے بعد پاکستان کے دوسرے نگران وزیر اعظم بنے۔ 18 اپریل 1993 تا 26 مئی 1993، 1 ماہ 8 دن تک آپ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے نگران وزیر اعظم رہے۔ انہیں صدر غلام اسحاق خان نے بطور نگران وزیر اعظم تعینات کیا۔ ان کی میعاد اس وقت ختم ہوئی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارتی حکم نامے کو غلط قرار دے دیا۔ نمبر 4، مولانا عبدالحی جام پوری۔ آپ محمدی مسجد جام پور کے بانی اور مدرسہ فیض القرآن کے محتمم تھے اور دارالعلوم دیوبند کے قدیم فضلاء میں سے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی اور قاری محمد طیب رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ آپ نے منفرد خصوصیات کا حامل ایک جمعہ کا خطبہ بھی تحریر فرمایا تھا۔ اصطلاحات تفسیر سورہ فاتحہ آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ مولانا سیف الرحمن درخواستی رحمہ اللہ۔
آپ 1956 عیسوی کو خانپور ضلع رحیم یار خان میں پیدا ہوئے اور 8 نومبر 2019 عیسوی بروز جمعرات کو وفات پائی۔ راجن پور کے علاقہ میں بوائز اور گرلز کے لیے مدارس ایجوکیشن سسٹم شروع کیا، شہروں اور دیہاتوں میں مذہبی لیکچر دیے اور عوام الناس کو دین سے روشناس کرانے میں مصروف رہے۔ آپ اعلیٰ درجے کی قوت گویائی اور قادر الکلامی کے حامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دینی لیکچرز ملک کے چاروں صوبوں میں شوق سے سنے جاتے تھے۔ آپ نے تبلیغ دین کے لیے عراق، سعودی عرب اور جنوبی افریقہ سمیت متعدد ممالک کے اسفار بھی کیے۔ منیبہ مزاری یہ 3 مارچ 1987 عیسوی کو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی حدود میں پیدا ہوئیں۔ چونکہ رجحان مزاری راجن پور کی تحصیل ہے اور اس کا علاقہ دریا سے پار رحیم یار خان تک جاتا ہے، تو مزاری ہونے کی وجہ سے ان کے بیک گراؤنڈ میں بھی رجحان کا ذہن آتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا بھی ایک لنک بنتا ہے۔ وہیل چیئر تک محدود ایک مصورہ، مقررہ اور سماجی کارکن ہیں، گلوکاری بھی کرتی ہیں اور ایک 5 سالہ بیٹے کی ماں بھی ہیں۔ 21 سال کی عمر میں کار ایکسیڈنٹ کے باعث وہ ویل چیئر تک محدود ہو گئی تھیں۔ اس حادثے کے بعد وہ اپنی دونوں ٹانگوں کے استعمال کی قوت بھی کھو بیٹھیں۔ منیبہ مزاری کا نام فوربس میگزین کی سن 2016 کی 30 سال سے کم عمر اہم ترین شخصیات کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے مصوری شروع کی تو پولیو مہم کے ایک اشتہار نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خواتین نے گزشتہ برس دسمبر میں منیبہ کو خیر سگالی کی سفیر مقرر کیا۔ وہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ معذوری کو اپنی طاقت ثابت کرنے اور اپنے جیسے لوگوں کو امید دلانے کی ان کی کوششوں کا اعتراف صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت ایک برطانوی نشریاتی ادارے کی جانب سے منیبہ مزاری کو سن 2015 عیسوی میں ان کو 100 خواتین کی فہرست میں شامل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔